السلام علیکم تمام دیکھتی آنکھوں دہکتے چہروں کو عدیل برکی کا سلام، اور آپ کی خدمت میں عدیل برکی کے ساتھ اور عدیل برکی شو کے ساتھ آپ کا عدیل برکی حاضر خدمت ہے۔ لائیو پروگرام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں ہونے والے جنبل، اس میں ہونے والی ہلکی پھلکی غلطیاں آلویز آپ کو رجسٹرڈ کرتی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اور وہ جو بالکل ایڈیٹڈ پروگرام ہوتے ہیں جنہیں بالکل شفاف کر کے پی ٹی وی ٹائم بنا دیا جاتا ہے، وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی زیادہ سلیقہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھی کیجول لائف نہایت معتبر اور چمکیلی لگتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہے۔ فیض صاحب نے اپنی زندگی میں بہت اچھا کام کیا اور زندگی کے ہر دور میں انہوں نے اپنے سے ریلیونٹ کیفیات کو، محسوسات کو، فیلنگ کو اپنی شاعری میں ڈھالا، یہاں تک کہ وہ انسانیت کی آواز بھی بن گئے اور اس طبقے کے لیے بھی لکھا جس طبقے کو ہمیشہ سے اگنور کیا جاتا ہے۔ اور اگنور تو کیا جاتا ہے ایک ہی سزا پر دو لوگوں کو، یعنی ایک بندے نے چھوٹی سی چوری کی اور اسے بھاری بھرکم جرمانہ اور گرم سلاخوں کے پیچھے اور دال روٹیاں اور پنکھا شنکھا نہیں، اور جو لوگ بڑے بڑے گھپلے کرتے ہیں ان کے لیے آپ ایئر کنڈیشن کمرے اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور اٹیچ باتھ روم اور سرونٹ اور ورمنٹ۔ واللہ عالم انصاف کے یہ تقاضے کہاں پورے ہوتے ہیں، لیکن ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے۔ 20 کروڑ سے زیادہ کی عوام ہے، اگر ہم اکٹھے ہو کے ایک دفعہ ہوا میں زور سے سانس بھی لے دیں تو ہم برائیوں کو اڑا کے رکھ دیں۔ یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے لیے اچھا لیڈر منتخب کریں اور اس سے وہ ساری چیزوں کے قسمیں وعدے لیں جس کی بنا پہ وہ ہم سے ووٹ لینے آیا ہے، اور جانے سے پہلے وہ پورا نہ کرے، تب چیف جسٹس صاحب کا کریکٹر ہو کہ ہاں جی اب آپ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور یہ وعدے پورے کیوں نہیں ہوئے۔ یہ سب کچھ پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ گڈ۔ اور یہاں پہ آپ کا میوزک بنتا تھا۔ اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجو، ایک روایت بن گئی ہے، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں خواتین زیادہ تعداد میں یہ کہتی ہیں اور اس شعر کو پڑھتی ہیں کہ اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجیے۔ اور میں آج آپ کی ملاقات ایسی بٹیاؤں سے کروانے جا رہا ہوں جو ماں باپ کے لیے تو فخر بنتی ہیں، رشتہ داروں کے لیے، فیملی کے لیے اور قوم کے لیے بھی فخر بن جاتی ہیں۔ ان بیٹیاؤں کا جنم ہر دور میں ہونا چاہیے، ان بیٹیوں کو سلوٹ کرنا چاہیے جو زندگی میں اپنے لیے وہ آسائشیں، وہ محبتیں، وہ رشتے بھی اگنور کر دیتی ہیں انسانیت کی بقا اور خدمت کے لیے، کہ جس کے لیے وہ اس دنیا میں آئی ہیں۔ بہت زیادہ روایت بن گئی گھروں میں کتے پالنے کی، پیڈیگری ڈاگز لے آؤ، کوئی کوکل اسپینین لا رہا ہے، کوئی پاگز لا رہا ہے، کوئی رشین لا رہا ہے، کوئی لیفٹرم پٹن جرمن شیفرڈ، اور کیا 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 بھی میں نے بھی لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے پامرینینز، لیکن ہوتے تو کتے ہی ہیں۔ پیار تو پھر وہ بنتا ہے کہ آپ واقعی سڑک سے کسی بھی ٹھکرائے ہوئے جاندار کو اٹھائیں، ان بچوں سے بچائیں جو کتے کو بلا وجہ پتھر مار کے اس کی چیخوں کو انجوائے کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک جاندار ہے، ان کی اصلاح کریں ایسی چیزوں میں۔ آج کی میری دونوں مہمان جو ہیں، پہلی ان کا تعلق ایک ہی فیملی سے ہے، دونوں سگی بہنیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کہاں کی ہوگی۔ ان کے والد ہمارے ملک کے اسٹیبلش اور رئیس لوگوں میں سے ہیں، لیکن ان کی بیٹیوں کا کوئی بھی اقدام یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ رئیس زادیاں ہیں۔ میں آلویز جب اسٹار ایشیا کے لیے بزم عدیل کرتا تھا اس وقت بھی میں نے انہیں اپنے پروگرام میں بلایا تھا، اور وہی پروگرام فدا ٹی وی کے لیے انڈیا میں چلا گیا اور بہت زیادہ پاپولیرٹی انہوں نے حاصل کی۔ آج میں نے آپ کے لیے دوبارہ انہیں بلایا اور وہ اسی رچاؤ سے میرے پروگرام میں آئی ہیں۔ ڈفرینٹ این جی اوز کے لیے کام کرتی ہیں، دکھی انسانیت کے لیے ان کے کام انگنت ہیں، وہ ان سے باتوں میں پوچھیں گے۔ اور پہلے میں انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عالیہ آفتاب، ویلکم۔ تھینک یو۔ اینڈ مریم آفتاب، آپ کو تھینک یو سو مچ عدیل۔ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں ریڈ کلر میں۔ عدیل، جب آپ انوائٹ کرتے ہیں تو مجھے آپ کی آواز اتنی پسند ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ برائٹن آپ کو کرنے کے لیے
ब्राइट कलर पहन। आपको इसलिए नहीं कहा कि आपने तो मेरी तरह ब्लैक, आपकी तरफ ब्लैक। हमारी तो जोड़ी बन गई ना black हमने and black। सोचा था, मैंने कहा आज अदील को जो ख्याल आया था कि ब्लैक होगा तो मैंने कहा मैचिंग होनी ये चाहिए। कोई ख्याल नहीं था, ये प्लानिंग थी। बिल्कुल सही कह मुझे भी रहे यही हैं आप अदील। ये हमने प्री प्लानिंग की हुई थी। इतने अच्छे अच्छे आप काम करते हैं, ये मोटिवेशन बचपन से हुई या किस एज में हुई? ये मुझे तो मोटिवेशन अपनी मदर से आई थी, क्योंकि उनको चैरिटी वर्क का बहुत ज़्यादा शौक था और कई दफ़ा उनको लोग गलत तरीक़ों से चैरिटी ले जाते थे और वो उनको बाद में पता चलता था। यानी कि वो एक डेफ एंड डम्ब स्कूल चला रही थी और हम जब गए तो वहाँ वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो फिर हम जाके ढूंढते थे कि तो लेकिन वो करती गई और सो उनके साथ इस तरह का शौक़ हो गया था। फादर ने भी ये जैसे गुलाब देवी का वो मेरी मदर के नाम पे बना रहे थे तो हम बचपन में साथ जाते थे। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, सो इट वाज इनहेरिटेड आई गेस। इससे पहले कि मैं अपने अगले यंग वेरी टैलेंटेड सिंगर्स का आपसे तारुफ करवाऊँ, शी इज़ वेरी राइट। एनजीओ रजिस्टर्ड करवाना बनाना एक हसूले दौलत का नया तरीका बन चुका है। ऐसी तमाम एनजीओज़ पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए जो लोगों की ब्लैक मनी को वाइट कर देते हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ अपनी एनजीओ की मद में मंगवा लेते हैं और टैक्स फ्री होती हैं और आगे लाके उन्हें बेचते हैं। हमारी सिंगिंग में भी सिंगर बरादरी में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं, प्लीज़ इन लोगों की रोकथाम होनी चाहिए। इस सिलसिले में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ शाद बैंड के दो होनहार भाइयों से, ज़मीर और दानिश से। मेरे सामने इन्होंने भी अपने करियर का आगाज़ किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ना भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा इनके साथ होता है, सिर्फ ये दो, ज़मीर गिटार बजा के गाना गाता है और दानिश इसे रिदम देते हैं। और इतने इतने बड़े कॉन्सर्ट जहाँ पर 20-20, 22-22 का ऑर्केस्ट्रा होता है, इन दोनों ने परफॉर्म किया और उन्हें लूटा भी। तो दुबई में तो अक्सर मैं इन्हें देखता रहता हूँ और ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। आइए आज अदील वर्की शो में आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ज़मीर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? क्या हाल है दानिश? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम्हारे पास जो साज है, ये मैंने सिर्फ एक आंटी को बजाते हुए देखा था दुबई में ही एक होटल में, और उनका ताल्लुक जापान से था। इसका क्या नाम है? बिल्कुल, ये हैंग पेन है और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम किसी ने जो है वो बाई किया है। बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि न्यू काम जो है, मेडले जो है सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किए थे पाकिस्तान में और मेडले किंग का खिताब भी मिला और ये माशाल्लाह से कॉक स्टूडियो के लिए सिलेक्ट हुआ है इसका ये। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में, इसकी एक मज़े की बात आपको ये बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में एक बंदे के पास, और मज़े की बात जब आप ये सुनते हैं इसको तो आपको अगर हेडेक है तो वो ख़त्म हो जाती है। इट्स ट्रू। अच्छा, पाकिस्तान में एक ही बंदे के पास है ये खूबसूरत साज, और मैंने एमरेस्ट टावर में एक जापानीज़ लेडी को ये बजाते हुए सुना था। जापान ने जहाँ इस साज को बनाया वहाँ से मुझे हिरोशिमा याद आ गया। एक बॉम्ब हिरोशिमा में फटा था और एक बॉम्ब दानिश के बालों में फटा है। वो बचपन से बजा ये स्टाइल बहुत ही वक्री टाइप का है और ये तुम्हें बहुत मुनफरिद कर रहा है औरों से। अब तक अपने ज़ाती कितने एल्बम आए, कितने गाए? आदिल भाई अभी कुछ क्रॉस द बॉर्डर जो हमारी एक मूवी आ रही है, इंडियन मूवी आशिकी 3, उसमें मेरा एक गाना है। अभी 2 तो सबने देखी, और अभी 2 ओस्ट्रीज की हैं मैंने कुछ ड्रामे के लिए। कांच ड्रामा में फ़िज़ा अली जो है हमारी मुल्क की एक बड़ी नाम, उनका उसका एक ओस्ट्री की है। आशिकी 3 महेश भट्ट बैनर के तले बन रही है? नहीं, ये कुछ चेंज है थोड़ा। और जो लड़की है, मैं आपको टाइटल इनके पास था, ये कैसे किसी और ने ले लिया? नहीं, वो आपको मजे की बात बताऊं, जब मुझे पता चला था, क्या मोहित सूरी बना रहे हैं इसे? बिल्कुल नहीं, जो ऑडियो जो किया था वो हमारे वो हमसाए मुल्क के काफ़ी बड़ा प्रीतम, उनका म्यूज़िक है। जब मैं वहाँ गया था, वहाँ पे जब उसके लिए, तो मुझे पता चला था। कहाँ दुबई में लिया? बिल्कुल नहीं, पहले इंडिया जाना था हम लोगों ने, लेकिन हम लोग नहीं जा सके बिकॉज हालात की वजह से। और म्यूज़िक जो है उनका है, और ये सब क्रेडिट जो है डीजे अली मुस्तफ़ा, एक बहुत बड़ा नाम, उनको जाता है ये क्रेडिट सारा। सो मोस्ट प्रॉपर्ली इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल ये जो है हमारे न्यूज़ जो है वो जल्दी आएगी और लोग देखेंगे। और ज़मीर, तुम्हें पता है बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट तो डॉक्टर आलिया को भी जाता है। जो एनजीओज़ के लिए काम, आजकल किस एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं आप? आजकल हमारा एक एनजीओ छोटा सा शालीमार पेरेंट टीचर एसोसिएशन, उसके लिए काम कर रही हूँ, जो वुमेन इश्यूज़ पे और डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए और जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके सैनिटेशन इश्यूज़ के लिए, क्योंकि उनके बहुत सैनिटेशन इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने काफ़ी बच्चों को हेयरिंग एड भी लगवा के दिया है, एक स्पीच थेरेपी यूनिट भी बनवाया बच्चों के लिए।
جہاں وہ 2-2 3-3 لفظ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور خود مختار بھی ہو گئے ہیں. تو آج کل میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہوں کہ جیسے مریم نے کہا امی کو بہت پیشن تھا تو امی بچپن سے ہی کہتی تھی مجھے. تو آج تو امی کو بھی لانا چاہیے تھا. بالکل. اور عدیل یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ حالانکہ سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, اور ایک ہم نے چھوٹا سا ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا رکھا تو انہوں نے ڈانس پرفارمنس کی. اور اگر کبھی آپ چلیں, I will come because definitely. you are a person with a lot of compassion and we've always talked about But I'm it. giving you my commitment کہ I will sing free for you. ہاں, آپ وہاں جائیں اور ان بچوں کو دیکھیں کہ وہ ڈانس کیسے کوریوگرافر کیسے ان کو تھوڑا سا کرا کر رہا کے تھا. دکھائیں گی کیسے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ دیوداس میں بتایا تھا. بہت ہی پروگرام کی رونق ہے ثنا, اور یہ خاموشی سے نہیں بیٹھی رہتی, یہ ویٹ کرتی رہتی ہیں, بڑے مزے کے کویسچن پوچھتی ہیں. ثنا کیا پوچھیں گے آج؟ ہمارے اتنے گارجیس گیسٹ تھے آپ. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے این جی او کے لیے آپ کام کری ہیں تو آپ نے وومنس کے لیے بھی کوئی کام کیا؟ اس میں اس کے آبجیکٹیوز چلڈرن اور ویمن دونوں کے ہیں. دونوں کے لیے؟ دونوں کے. وومن کے لیے تو بہت کام کیا ہے, جیسے ڈومیسٹک. اور میری جو بیسک تعلیم ہے وہ سائیکالوجی کی ہے, میری پی ایچ ڈی ہے سائیکالوجی. اور میری ڈگری چائلڈ سائیکالوجی کی ہے, اس لیے وومن ایشوز اور چائلڈ. اچھا, سائیکالوجی از آلسو مائی فیوریٹ سبجیکٹ. آپ نے کس میں کیا؟ میری کلینکل سائیکالوجی. کلینکل ہے اور میری چائلڈ سائیکالوجی. سو وی ہیو کمبائنڈ اٹ ٹوگیدر. میری پی ایچ ڈی ہے. کس میں پی ایچ ڈی میں کیا ٹاپک تھا آپ کا؟ میرا بیسکلی جو میرا ٹاپک تھا نا وہ اسٹریس تھا اس کا, تھیسس کا, جو فائنل ڈیسرٹیشن تھی. بہت اچھا کام. لیکن ویسے میرا جو تھا اس میں بہت اس میں بچوں کے بھی ایشوز تھے, وومن ایشوز بھی تھے, کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی امریکہ سے کی ہے. تو میں آئی اسٹیڈ دیر فار 5 years. تو ریسرچ میں نے یہاں آ کے کی تھی بیکاز میں نے کہا تھا پریکٹس میں نے اپنی کنٹری میں کرنی. ٹیلنٹڈ سسٹر دے آر. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر میں یو اے میں جاؤں تو بہت سارے میرے فرینڈس بولتے ہیں کہ مریم آفتاب سے ہمیں اپائنٹمنٹ دے دیں. اور یہ میں بتانا آپ کو بھول نہیں گیا, بلکہ پروگرام میں ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ یہ پاکستان کی نمبر 1 ٹیروکار ریڈر ہیں اور اس معاملے میں دنیا بھر سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو یہ بہت زیادہ امیر کبیر لوگوں کے پرائیویٹ پلین میں بھی بیٹھ کے چلی جاتی ہیں, چھپ کر کے, بولتی نہیں ہے زیادہ, بس چھپ کر کے چلی جاتی ہیں. یہ تو تینوں میں سے تم یہ اتنی دور تک بات جائے گی نا. کس سے مجھے پتا ہے, اس نے کمپوزیشن لکھی ہے اس سے. اچھا نہیں, کمپوزیشن میں سے لنڈن اڑا کے لاہور تو لگا دیا. آپ کو پتا ہے کریٹو چیز جو ہے وہی ان کرتی ہے مارکیٹ میں, سو کوشش کی ہے. مزیدار واقعہ کانسرٹ کا سناؤ کوئی ایسا ناقابل بیان. کافی ہیں عادل بھائی. نہیں, پیار تو کیا ہوگا جس میں تھوڑے لوگوں نے تمہیں تنگ کیا. مجھے یاد ہے کہ ہمارا کیسی میں کانسرٹ تھا لاہور میں. سو ایک آئی گیس 2 سال پہلے کی بات ہے. سو میں اور دانش اسٹیج پہ, ایک بڑا نام عاطف اسلم بھی وہاں پرفارم کر رہا تھا, سو ہم لوگ بھی تھے وہاں پہ. سو ہم لوگ جب پرفارم کر کے, کیونکہ ہم لوگ لائیو پرفارم کرتے ہیں, سو ہم لوگ اترے اسٹیج سے تو نا لڑکیوں نے نا کوٹ پکڑ لیا اور وہ کوٹ سب پکڑ گیا. وہ پورا کس کا؟ میرا. پینٹ بچ گئی. بالکل بچ گئی. تو دانش کی مہربانی اس نے بچایا مجھے. ایسے کافی واقعی. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے جتنی مجھے عزت ملی. سیریسلی میں آپ کو جتنے میرے ویوز دیکھ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم نے جب اتنے سے تھے ہم تب سے پرفارم کر. میں بھی آپ کے ساتھ زیادہ چلاک نہیں, اتنا سا تھا. تیرا 0 پیمپر آتا تھا, میرا 1 نمبر کا ہوتا. ویسے تم کھرے ہوئے میسنے. سیریسلی بٹ تمہیں پتا ہے کہ تم دونوں ون آف مائی فیوریٹ میں سے ہو. بہت اچھا گایا آپ نے, جو فرسٹ تھا خاص طور پہ وہ بہت اچھا تھا. بہت اچھا گایا. اچھا مریم, آپ بتائیے, زندگی میں صبح شام اتنے کلائنٹس کو بھی ڈیل اپ کرتے ہو تو ہر بندہ کسی نہ کسی دشواری میں آپ کے پاس آتا ہے. تو اتنے پریشان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے کرتے تھوڑا لائف ڈرائی سی نہیں ہو جاتی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو بڑا صحیح آپ نے, تو میں اپنی ڈسٹریسنگ کے لیے خود گانا سیکھتی ہوں. ہاں, خود گانا سیکھتی ہوں. ہاں, تو پھر وہ گانا سنتی بھی میں خود ہی ہوں. لیکن دیکھیں آج تو باہر لاک کر دیتے ہیں اور وہ گاتی بھی میں اور سنتی بھی میں ہوں. نہیں, ہم آپ سے فلمی انداز میں پوچھتے ہیں. کیا چاہیے نا. نہیں, میں جی اس کو صرف شغلن سیکھتی ہوں. شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا آنند بابا. بلکہ ایک دفعہ تو میں وہ ٹیچر, وہ طبلے والا آتا ہے,
تو مطلب کوئی نان سیریس وہ ڈی اسٹریس ہوتا ہے تو وہ ایک گانا ہے پیا تو اب تو میں یوں کر رہی ہوں اور آگے کوئی کلائنٹ بیٹھا. So that was an anti stress thing. یہ میری سچویشن میرے گھر بھی ہوئی. ایک اتنی مہذب آنٹی, امی سوشل ورک کر لیتے ہیں تو میچ میکنگ وغیرہ کروا دیتے ہیں, تو اتنی معزز, جیسے سمجھیے کہ مسرت مصباح میری بیسٹ فرینڈ ہیں, تو مسرت مصباح جیسے 30 سال کی بات ہو جائیں, تو وائٹ بال, وائٹ اس طرح کی آواز, دوپٹہ ایلیگنٹ, اور آرام سے اتری ہیں اور بیٹھیں, اور اتنی معزز گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ ہنس بھی نہیں رہے نا, جیسے سیریس ہو جاتے ہیں. اور اتنے میں ان کے فون کی بیل بجی, جی بابو جی, یہ میرے ساتھ بھی یہی ہو. اتنی وہ بیچاری ڈسٹرب ہوئی, سب کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا. یہ تو ڈی اسٹریس ہو گیا نا. وہ کہتی ہیں اسے بند کرو, اسے بند کرو. اچھا, میوزک ویسی روح کی غذا ہے اور یہ سکون تو بخشتا ہے. It's most relaxing, اور اس کا جو وہ آپ کو سارا ڈی اسٹریس کر دیتا ہے. اور ویسے مجھے پوئٹری کا بھی شوق ہے, اور میں نے اپنی سی ڈی پوئٹری کی بھی بنائی ہوئی ہے, اس سے پیچھے تو میوزک شاد ہو جائیں آپ کی پسند نہیں, وہ انگریزی میں ہے تو کیا ہوگا, اور اس کے پیچھے میوزک ہے. ایک تھوڑا سا بتاتی ہوں. Missing you is like breathing. I do it all the time. Without reason, without rhyme. With you on my mind. واو, Missing you is like. Very nice. یہ کس کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کارڈز پڑھی تھی نا, تو پڑھتی ہوتی تھی, تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ فیس ریڈنگ کرتی ہیں, اب باڈی لینگویج دیکھتی ہیں, تو میں نے سوچا میں ریڈنگ کیسے کرتی ہوں. ویژن آتی ہیں نہیں, میری ریڈنگ جب ایک سول کنیکشن اس بندے سے ہو جاتا ہے, اور میں نے سوچا اب جب بھی کوئی جائے گا تو میں اس کی فیلنگ نوٹ ڈاؤن کروں. تو صبح صبح ایک لڑکا آیا, میں گرل فرینڈ کو مس کر رہا ہوں, مجھے بہت یاد آ رہی ہے. تو جب وہ گیا تو میں نے کہا اچھا, missing you is like breathing. I do it all the time. Without reason, without a rhyme. بالکل. اور وہ جو میری سی ڈی ہے اس میں جتنے بھی ایسے ایموشنز ہیں نا, ویلکم بیک جناب, اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عدیل برقی شو, اور اسٹار ایشیا ٹی وی سے یہ پروگرام آپ کی بے پناہ فرمائشوں کو لے کر ہم تیار کرتے ہیں. بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے قاسم صاحب, اور پھر ان کے پروڈیوسر بھائی صاحب بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ثنا, آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بات چیت کرتی ہیں یا اشاروں کی زبان میں آپ سے بات کرتی ہیں؟ میرے سے جی میں بالکل بات کرتی ہوں. کیوں؟ یہ بولتی ہیں کم بات کرتی ہوں لیکن کرتی اچھی بات ہے. کوئی کویشچن کریں؟ ہاں جی, میرا آپ سے یہ کوشچن تھا کہ جیسے آج کل آپ کو پتہ کہ انزائٹی ڈپریشن کتنا لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ میڈیسن سے کیا جانا چاہیے یا پھر جیسے کہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں باتوں سے, بیہیویئر تھیراپی سے؟ تھیراپی سے دیکھیں کمبائن ہوتا ہے, کبھی کبھار اگر ایکسٹینڈ زیادہ ہو جائے, جیسے اگر وہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جائے. آپ تو جنرل اسٹریس انگزائٹی ڈپریشن کی بات کریں. پینک ڈس آرڈر, پینک ڈس آرڈر میں تو بلیو کرتی ہوں کہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے. میرا اپنا ایمان یہ ہے, کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, اور کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا. کوئی چیز ناممکن نہیں, مشکل ضرور ہے. آپ جب ہم بیہیویئر ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں, ہم آپ کے لاشعور میں جاتے ہیں, لاشعور سے آپ کے سب کانشیس سے ڈگ کرتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ انگزائٹی ڈپریشن کی بہت ساری, ایسے میری کتاب ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, بتاؤں گی, میری 2nd ایڈیشن ہے, اس کا نام ہے ہیلنگ جرنی تھرو آلٹرنیٹیو تھیراپیز فار اسٹریس ڈاکٹر انگزائٹی. ہیلنگ جرنی کے بارے میں دلی میں بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا. آپ کی بک ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لکھی گئی ہے اور کئی ایوارڈ بھی اسے ملے ہیں. تو اس کی 2nd جو اس کا ایڈیشن آ رہا ہے, اس میں آپ نے کیا امینڈمنٹس کیے ہیں؟ اس میں میں نے ڈریمز کے بارے میں ذرا زیادہ لکھ دیا ہوا ہے. ڈریمز کا ایک ایسا چیز ہے کہ لوگوں کو بڑے خواب آتے ہیں. پلیز, وہ سچے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بیٹھی ہیں بتانے والی, خواب سچے بھی ہوتے ہیں. بالکل سچے لوگ کہتے ہیں نا کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں. سچے بھی ہوتے ہیں, سچے بھی ہوتے ہیں یا سچے ہی ہوتے ہیں سارے؟ نہیں, کچھ تو آپ کے سب کانشیس سے ہوتے ہیں, کچھ نہیں سچے نہیں بھی ہوتے نہیں, ہیں. دیکھیں خواب جو ہوتا ہے نا, خواب کے انہوں نے بڑا اچھا اس میں لکھا ہے کہ خواب کبھی سمبولکلی بھی آتا ہے. جیسے دانت ٹوٹنا مینس صدقہ دے دو, کوئی تکلیف آنے والی ہے, سانپ دیکھنا دشمنی, پھر اس طرح سمبولکلی آتی ہے. کبھی آپ کو ایموشن ہوتا ہے. ہاں, پانی جیسے یہ بتائے, تو اس طرح
डिफरेंट सिंबल से आता है। अच्छा मरियम, आप मेरे उस प्रोग्राम में भी आए थे। हाँ, जो याद है वो कितना आपको पता है कि हम लोग, मैं अजमेर शरीफ जा रही थी और वो उनकी ट्रेन है जो शताब्दी, हाँ, जो सुबह, बिल्कुल आपको पता है वहां पे भी लोग शो देखा हुआ था। हाँ, दिल्ली में देखा हुआ था। दैट वाज अमेजिंग। वो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा हुआ था। आपका नाम ले, शायद आपको भट्टी बुलाते हैं या क्या? इंडिया में मुझे लोग भट्टी, आदिल भट्टी करके बुलाते हैं जी। अच्छा, मैंने कहा आलिया ये वही शो की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा बता रहे थे। And I was amazed what a response we got. Thank you so much. अभी हमने हमारा ये अदील वर्की शो के अभी चंद प्रोग्राम चले हैं, लेकिन रेटिंग में और पसंदीदगी में अभी भी ये माशाल्लाह But बहुत Adil, believe me, it was throughout. Then we went to Jaipur. Even people like, मेरा ख्याल है वो चंडीगढ़ जयपुर पूरी बेल्ट ने देखा हुआ था। It was fascinating. वो बहुत and I was अच्छा so happy. You made my day. No, actually I was meaning to tell you, मुलाकात नहीं हुई कि I think you must be a big star in all those areas. इंशाल्लाह। तुम बताओ भाई, तुम लोगों को कैसा लग रहा है अदील वर्की शो में आके? हमेशा की तरह अच्छा, बिकॉज हमने आप एक साथ काफ़ी शोज़ किए हैं, तो आज कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और आपके गाने सुन के इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज। और मैं बताऊं कि अदील, मैंने आपका स्टार साइन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ आप एयर साइन में से होंगे। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस होते हैं। लिब्रा, मैं लिब्रा हूँ, मैं भी लिब्रा हूँ। देखें, जो मीडिया किंग्स है ना, वो इन 3 स्टार्स में होते हैं। और आपका स्टार क्या है? देयर यू आर। डेट से भी फर्क पड़ता है। देखिए, एयर जो होता है ना, एयर ब्यूटी, टैलेंट, एयर इतना लीडरशिप में नहीं जाता जितने वो नफीस होते हैं। और जब वो सिंगिंग में, एक्टिंग में, आप देखें दुनिया का बड़ा लेजेंड यहाँ वहीद मुरादी था ना, जी। इंडिया में अमिताभ बच्चन है लिब्रा, अच्छा। नुसरत फतेह अली, लता मंगेशकर, आशा, एवरीबॉडी इज अ लिब्रा। और दूसरी साइड पे एक्वेरियस और जेमिनी भी आ जाता है। तो Pisces are very fishy. नहीं, Pisces is very spiritual and very innovative. जब आपने ये बताया ना मुझे कि ये, so you've tried something new. It's last, it's a fish, sensitive होते हैं और आप दोनों इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। So आपका कॉम्बिनेशन एयर और पानी का होता है, यानी कि लड़ाई भी होती होगी बहुत ज़्यादा, और क्रिएटिव चीज निकाल भी लेते हैं। इसी ने किए खींच मुझे लग रहा था कि एक्वेरियस स्पाइसेस का ये हाल कर सकते हैं। इतनी चिड़ियां और कबूतर दुआएं दे रहे हैं जिन्हें अंडे देने के लिए कोई जगह तो मिली इस बरसात में। अच्छा, ये जो इतना पता, खाना पकाने का भी मुझे बड़ा शौक है, मेरा दिल चाह रहा है किसी में बिरयानी बनाऊं, तो ये तुमसे लेके। आलिया, वैसे तुम्हें ये पूछना चाहिए, इन्होंने अभी क्लेम किया था कि इससे हेडेक दूर हो जाती है। So is there a rhythm to it? या अगर मतलब, क्योंकि मुझे बड़ी माइग्रेन होती है। जी बिल्कुल। So मतलब आपने सीरियसली इसको बताया था? YouTube पे आप सर्च कीजिएगा, स्पेशली माइग्रेन के लिए ही है ये उसी के लिए। Really? पानी का एक होता है जो गोरे इस्तेमाल करते हैं, एक पानी का उन्होंने शावर से लगाया होता है, झरना बना। 1-2 घंटे ये प्ले करते हैं, माइग्रेन खत्म। Really? बिल्कुल। बल्कि या इसमें ना सर्च कीजिएगा। कुछ सीडीज है मार्केट में जिसमें समंदर की शोर I know, I know, I know, I know। मेरे और पास पीछे ची 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 और ये बर्ड्स की आवाज, ये बल्कि अपनी थेरेपी पे वो यूज मैं अपनी थेरेपी में वो यूज बल्कि करती अक्सर हूँ। मेडिटेशन में आप अगर किसी को कंडक्ट करें ना, कोई अच्छा मेडिटेटर हो, तो वो भी ऐसा साउंड ही रखता है। बल्कि जगजीत सिंह साहब जो मेरे बाकायदा उस्ताद भी हैं और मेरी शादी पे पाकिस्तान आके उन्होंने पहली दफ़ा गाया भी, उन्होंने एक गज़ल में एक पीस भी रखा है, अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दे। तो उसके स्टार्ट में वही ओशन की ओशन वेव्स बड़ी सूदिंग होती हैं, Very soothing। वो आपको बिल्कुल एक आपको दूर तक ले रिलैक्सेशन जाती मोड में हैं। ले जाती हैं। बिल्कुल बहुत दूर बहुत अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। गुड। आप बताइए डॉक्टर, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या करने के इरादे हैं? कोई और नई किताब लिख रहे हो या किसी एनजीओ की बुनियाद रखने जा रहे हो? जिस एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ उसी को एक्सपैंड करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसको एक छोटे लेवल पे काम किया है। अब मैं चाहती हूँ कि ज़ाहिर है आपको पता है फंड्स की भी ज़रूरत होती है, अभी तो मैं फैमिली और इधर से लेके अपने पास से लगा देती हूँ, लेकिन मुझे ये है कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको निगलेक्ट किया जाता है, स्पेशली ये स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, और इवन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, हम उनकी कभी नहीं सोचते कि उनकी सैनिटेशंस में वो चल तो सकते नहीं हैं, तो कितनी उनके लिए प्रॉब्लम है सैनिटेशन इश्यूज जो है। तो हम अगर उस पर फोकस करें, डोमेस्टिक वायलेंस कितनी बढ़ गई है, आप देखें तो घर घर में ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है।
اس کے بعد ایسڈ تھروئنگ کتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کو میں لے کے اب ایک جرنل میرا بڑی اویئرنیس کیمپین کرنا چاہ رہی ہوں. میرا تو یہ ایک سجیشن ہے آپ کو ہے سنا کہ آپ لوگ اتنی ویل ڈریسڈ ہیں کہ اپنے کپڑوں کو بھی لگا دیا کریں 1 سال کے بعد. اس سے بھی بڑی ڈونیشن یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں اگر ایک ایکٹریس کے ایکٹر کے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں تو سوشل ورکر کل ابھی صبح فیس بک پہ ایک پولیٹیشین کے وہ شو ڈیزائنر شو ہو رہے تھے بالکل, تو I think not a bad idea. I'll auction your clothes. اچھا دینا ویری گڈ. اچھا آپ دونوں کا سائز ایک دوسرے کو آ جاتا ہے؟ نہیں یہ تو میرے سے زیادہ فٹ ہے. I need to get fitter too. اچھا اس کا مطلب لڑائی نہیں پڑتی ہوگی میری شرٹ میں دیکھ کے. میں سکون میں ہوں, یہ بھی سکون میں ہے. لیکن ابھی ہم نے ایک چھوٹے لیول پہ کیا ہے کہ اپنے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے, جیسے ابھی آپ نے پینک اٹیک کی بات کی, تو ہر سنڈے کے سنڈے, جیسے پچھلے سنڈے ایک پینک اٹیک کا تھا, اور کئی لوگ جو تھیراپی نہیں افورڈ کر سکتے پھر وہ اس کی ویڈیوز دیکھ کے ان پہ یہ ٹپس دیتی ہے. تو مریم ہیلنگ سینٹر کے اگر فیس بک کو لائک کریں تو ایسی جیسے بک فارم میں ہے, بیکاز بکس یہاں پڑھتا کوئی نہیں آپ نے. لیکن آپ کی بات سے مجھے بڑا یاد آیا, یقیناً یہ لوگ مجھے کل میل کریں گے اور واٹس ایپ وغیرہ بھی کریں گے, کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے, مجھے پوری طرح احساس ہے, اصل میں مینک, ڈپریسو, انزائٹی, فوبیا, یہ سارے فیزز وہاں بھی بہت پائے جاتے ہیں. وہ لوگوں تک آپ کی رسائی اس این جی او کے ذریعے ہوتی ہے؟ دیکھیں اب بک وہ انگریزی میں ہے. اب جیسے کل عالیہ کا جو مریم ہیلنگ سینٹر پہ لائیو شو چلے گا, اس میں یہ ساری بک کے ایک ایک کر کے چیپٹر کو اردو میں بتائے گی. سو اگر کسی نے سوال پوچھنا ہو اور وہ فی نہ افورڈ کر سکتا ہو تو ہم اس میں اس کے ساتھ یہ پوری ہیلپ کریں گے. لائیو کرتے ہیں نا. کل جیسے میں رنگوں پہ بات کر رہی ہوں, کل میں کلر تھیراپی کے بات کر رہی ہوں کہ رنگوں سے کیسے ہم علاج کرتے ہیں, کیونکہ رنگوں سے آپ کی شخصیت کا بھی تھوڑا. بلیک اینڈ وائٹ کا کیا ہے؟ بلیک وائٹ تو پیس لونگ ہوتا ہے, بلیک ڈیٹیل میں جاتے ہیں. تو ہم پیسفلی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. پیسفلی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں اور ہم بڑے پیس لونگ لوگ ہیں. اچھا, اور پتہ نہیں مجھے ریڈ کلر بڑا اچھا لگتا ہے, اس میں بھی مجھے بڑی جان لگتی ہے. میرے پاس ریڈ کلر ہائپرنس کا, اینگر کا, لو کا, پیشن کا, رومانٹک بہت ہوتے ہیں. ویری رومانٹک. اسی لیے یہ خواتین جو اکثر رتیاں بلیاں کر کے پھر رہی ہیں. دیکھیں پھر خواتین جو ہیں ان کو پھر کرنا تو پڑتا ہے نا مینٹین کرنے کے لیے. سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور سچ بھی یہ ہے کہ ہم کتنے بھی برانڈڈ کپڑے بھلے کسی بلیک فرائیڈے سے خرید کے پہن لیں, یا کسی کوئی دوست لے آئی, یا لنڈے سے چھانٹی کر لیں, وہ رنگ نہیں بنتا. یہ کچھ سستا مستا بھی کوئی کپڑا پہنے تو پتہ چلتا ہے یہ شادی پہ آئی نہیں ہے. رنگینی جو ہے نا وہ تو پھر خاتون سے ہی آتی ہے نا. یہ تو صحیح بات ہے نا, زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے. اوہ مائی گاڈ. اور آپ نے بڑا اچھا کمبینیشن کیا ہے, بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ ریڈ, اور اس میں زندگی کے, اور پھر اس میں چمکیلے جوتے. اور ضمیر کبھی پیار ہوا کسی سے؟ بالکل ہوا پیار, اپنے ماں باپ سے اور اپنے انسٹرومنٹ سے. تو اپنا انسٹرومنٹ ہی سلاتے ہو اپنے ساتھ؟ بالکل. 24 میں اپنے ہر انٹرویو میں کہتا ہوں میری گرل فرینڈ جو ہے میری گٹار ہے اسٹیج پہ, بیکاز جو کچھ بھی ہوں میں اپنی اس کی وجہ سے ہوں. تو اور کسی کا وجود ہی نہیں ہے؟ نہیں ابھی تک تو. بہت مایوسی ہے, مایوس ہے. اور وہ دانش کو ڈیلی ہوتا ہے, صبح شام دوپہر. اس کو صبح شام دوپہر. وہ بال بھی محلے بتا رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں. وہ پھر سب اور اتنی فیلنگ سے تو نے کہا ہے نا, لگتا ہے ماہی سچ مچ ہی آ جائے گا. نہیں, جتنے لوگوں کے ماہی جو ہیں وہ کھو گئے ان کے لیے تھا یہ گانا. میں نے آپ کو پہلے کہا یہ گانا نہیں ہے, لیکن وہ ماہی تو پھر جب آتا ہے تو پھر پکھیاں جھلی جاتی ہیں اور پھر بڑا کچھ اکھیاں کہتی ہیں. وہ تو ماہی وہ والا ہوتا ہے. پتہ نہیں, ابھی تو جب میرے پہ ایکسپیرینس ہوگا یہ تو پھر میں بتاؤں گا. آج دانش کے بال ہو گیا, کتنے تو نے ہلائے ہیں. مجال ہے جو اپنی جگہ سے ٹس سے معصوم ہے. یہ ماہی کی نشانی ہے, میرے والے ماہی. ڈاکٹر کوئی خوبصورت میسج اپنے دیکھنے والے فینس کو جو دنیا بھر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میسج تو یہ کہ یہ پروگرام بھی اینٹی سٹریس تھا. سو پلیز ہیپی لوگوں سے ملیں اور کریٹیو لوگوں سے ملیں. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ینگ کریٹیو ٹیلنٹ ہے. سو اسپینڈ یور ٹائم کریٹیولی, یو ول فیل ہیپی. گریٹ. چھوٹا سا میسج میں یہ کہوں گی کہ خوش رہیں, پازیٹیو سوچیں, اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کریں. جیسے یہ ینگسٹرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑا اچھا لگا ان سے مل کے کہ اتنا کریٹیو کام کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کا جو ہے وہ نام کر رہے ہیں.
You are a legend in your own देखिए field. आपकी तो जो I'm just एक बात है ना वो तो एक अलग है, Okay, ठीक है, ये हमारे यंगस्टर्स हैं ये अभी। बहुत अच्छे हैं। और एक जोरदार तालियां में आज के हमारे सब तमाम मेहमानों के लिए। थैंक यू वेरी सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल फिर अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अदील बरकी शो में अपनी सजेशन, अपनी राय मुझे भेजते रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपकी तवक्कात पे के ऐन मुताबिक पूरा उतरे, जिस ऐन से अदील बरकी शो शुरू होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, वुफ वुफ, सी यू।